اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 5 اور 6 آج کے اس درس کے اندر شامل ہیں۔ آیت نمبر 5 سے پہلے کل کی کلاس میں جو آیت نمبر 4 کے اندر بات بیان ہوئی ہے اسی سے اس کا تعلق ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکار رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر وہ لوگ انتظار کرتے، صبر کرتے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی۔ اس آیت کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پہلے سنیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، واو کا معنی اور، لو اگر، انا بے شک، ہم وہ، صبرو صبر کرتے، صبرو صبر کرتے، حتی یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، تخرجا، خرجا یخرجو کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اور یہ تخرجو مخاطب کا صیغہ ہے، واحد مذکر، اور حاضر ہے، فعل مضارع معلوم ہے۔ لفظی معنی اس کا یہ ہے تو نکلتا ہے، یہاں تک کہ تو نکلتا، الیہم ان کی طرف، الا کا معنی طرف، ہم ان کی طرف، لا کانا لام یقیناً، یقیناً کانا ہوتا، خیرہ بہتر، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے حد، غفور کا معنی بے حد بخشنے والا۔ کیا مطلب ہے بے حد کا؟ کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے، اتنا زیادہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آگے رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت ہی رحیم ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور اگر وہ صبر کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، کون؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکار رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، ان کے لیے اللہ کہہ رہے اگر وہ صبر کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے، اور اس انتظار میں ان کو صبر کرنا چاہیے تھا، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، آپ کا انتظار، آپ کا ویٹ کرنا چاہیے تھا۔
حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا، یہاں تک کہ تو ان کی طرف، یہ لفظی ترجمہ یعنی جو اصل اس کا ترجمہ ہے، لیکن بطور توقیر اور بطور عزت اور ادب میں اس کا ترجمہ یہ کرنے لگا ہوں، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے۔ تو پہلے لفظی ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ نکلتے سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نکلنے والے زیادہ لوگ ہیں، بات سمجھا رہی ہے؟ نکلنے والے آپ ہی ہیں، لیکن بطور توقیر ادب و احترام ترجمہ کیا کیا؟ یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ خود اپنے حجرے سے اگر آپ آرام فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، کیا گھر کے اندر آپ کی کیفیت تھی؟ یہ کسی کو علم نہیں ہے، نہ قرآن نے بیان کیا ہے اور نہ کسی حدیث کے اندر اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں انتظار میں رہنا چاہیے تھا، صبر کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نکل آتے۔ آپ گھر میں کیا کر رہے تھے، کیا مصروفیت تھی، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جانتے تھے، آپ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی اور بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ اتنی بات ہے کہ آنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور ان کے آرام کا خیال کرتے ہوئے آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیتے۔ اور یہ بھی ویسے بھی ایک فطرتی تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں ایسے وقت کے اندر جو اس کے آرام کا اور سکون کا وقت ہے، تو وہ اگر مل بھی پڑے تو پھر بھی دل میں تھوڑا سا آتا ہے یار اس وقت یہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے ان اوقات کے اندر خاص کر یہ قرآن سورہ نور کے اندر بھی یہ اللہ تعالی نے کچھ قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں کہ دوپہر کے وقت اور رات کے حصے کے اندر خاص کر اگر بچے بھی جائیں تو گھروں میں اجازت لے کے جائیں۔ تو اس لیے فرمایا یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، اگر وہ انتظار کر لیتے آپ کے آنے کا، جو بھی ان کا مقصد تھا، جو بھی ان کا سوال تھا، جو بھی ان کی حاجت تھی، جو بھی ان کی ضرورت تھی، جب آپ خود نکل کے آتے آپ کو پتا چلتا کہ بھائی یہ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹوں سے 3 گھنٹوں سے میرے انتظار میں ہے اور انہوں نے مجھے آواز نہیں دی، تو انسان کو دلی طور پہ خوشی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان ہو دلی طور پہ خوشی ہوتی ہے کہ یار اتنا بندہ میرا خیال رکھتا ہے کہ اس نے مجھے آواز نہیں دی، میرے دروازے پہ دستک نہیں دی، بلکہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹوں سے میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلی طور پر خوش ہوتے اور ان لوگوں سے کہتے ہاں جی کیا آپ کا مسئلہ ہے، اور میں حل کر دیتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے انتظار نہیں کیا۔ اور پیچھے کیا ہوتا کہ یہ جو آوازیں دینے والے تھے ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، اکثر کو پتہ نہیں تھا اور لا علمی کی بنا پہ گاؤں سے آئے تھے، دیہات سے آئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام ان کے ذہن کے اندر نہ رہا اور اپنے انداز میں آپ کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ آگے اللہ کہتے ہیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی ان کا صبر کرنا۔ اور یہ عام بات آپ نے سن کی ہے کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کچھ ٹشو ذرا دے دیں مجھے نزلہ آ دینا، میں لیکن یا گر رہا اوپر سے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا، یعنی اگر صبر کرتے تو صبر کے بدلے میں ان کو زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو کر جو ان کی ضرورتیں تھیں وہ پوری کرتے۔ آگے اللہ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ سارا کام انہوں نے لا علمی کی بنیاد پر کیا ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ جو ماضی میں ان سے غلطی ہو گئی، جو انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، اب اس کے بعد اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو یہ جو پچھلی ان کی خطا ہے، جو پچھلی ان کی مسٹیک ہے، ان کو اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ وہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا
اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یا نہایت رحم کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو اس خطا کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما دیں گے، یعنی اس غلطی کی اللہ تعالیٰ سزا ان کو نہیں دیں گے۔ لیکن جب یہ ادب کا ایک تقاضا اور ادب کا ایک طریقہ اور اصول بتا دیا گیا، اس کے بعد اگر کوئی اس کے خلاف چلے گا تو پھر وہ مجرم ہوگا اور اس کو سزا ملے گی اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو۔ اگر وہ صدقے دل سے کوئی غلطی اس سے ہوتی ہے، توبہ کر کے دوبارہ سیدھی راہ پہ چلتا ہے تو پھر اللہ معاف کریں گے۔ لیکن اس آنے والے گروہ کو اللہ نے بغیر توبہ کے کہہ دیا کہ بھائی پچھلی تمہاری غلطی معاف ہے، اس لیے فرمایا اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ، آیت نمبر 4 کے ساتھ تھا۔ اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے اور خاص کر ہمارے اس معاشرے کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم ہے کہ معاشرے کے اندر اکثر جو فتنے اور اکثر جو لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ غلط فہمیوں اور غلط باتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جھوٹی خبروں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو ایک تو معاشرتی اعتبار سے اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے، اور دوسری اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے ہمارے سلف صالحین اور محدثین اور علماء دین نے ایک اہم اصول اخذ کیا ہے جس کو حدیث کا اصول کہتے ہیں، یعنی اصول حدیث۔ جو حدیث لینے کے اصول ہیں اس میں ایک اہم اور بڑا ہی کمال کا جو اصول محدثین نے اخذ کیا وہ اس آیت سے اخذ کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں بعد میں بات کروں گا، ابھی اس کا ترجمہ پہلے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنو، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اکٹھا ترجمہ ہم کیا کیا جاتا ہے؟ اے ایمان والو۔ پیچھے یہ 2 دفعہ یہی آتا ہے، یہ یا ایھا الذین آمنو یہی الفاظ ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پورا ترجمہ اس کا یہی ہے لیکن عام طور پر شارٹ کر دیا جاتا ہے اے ایمان والو۔ پورا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ ان جاءکم، ان اگر، جاء آئے، کم تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، کوئی بے نابعن کوئی خبر کے ساتھ، با کا معنی ساتھ اور نابعن کہتے ہیں خبر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو۔ کوئی خبر لے کے آئے، خبر کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی طریقے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، اور خبر لانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَتَبَيَّنُوا، فا کا معنی پس اور تبین اصل میں بینا یبین، فَتَبَيَّنُوا، تبین یا تبین بلکہ بنے گا فَتَبَيَّنُوا، پس خوب تحقیق کر لو، خوب تحقیق کر لو۔ یہ حکم ہو رہا ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ مکمل طور پہ انویسٹیگیشن کر لو۔ تفتیش ایک استعمال لفظ ہوتا ہے یہ تھانوں اور کچہریوں کے اندر، اور تفتیشی بولتے ہیں جو انویسٹیگیشن کرنے والا ہوتا ہے، جو اس معاملے کو حل کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے اور حقائق جان رہا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ حقائق کی تہہ تک جانے کے باوجود بھی حقائق کو کھول کر بیان نہیں کرتے، جدھر سے پیسہ زیادہ ملا ادھر جھک گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے لیے لفظ تفتیشی بولا جاتا ہے، انویسٹیگیٹر بولا جاتا ہے، جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے انسپیکشن ٹیم، اسی سے انسپیکٹر لفظ بھی نکلا ہوا ہے۔ فَتَبَيَّنُوا، پس تم خوب تحقیق کر لو، اچھے طریقے سے اس بات کو دیکھ لو، خبر لے کے آنے والا کون ہے، کیسا شخص ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور پھر وہ جو خبر لے کے آیا ہے اس خبر کے اندر کتنی حقانیت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والا نیک انسان ہو، لیکن جو خبر دے رہا وہ غلط ہو سکتی ہے، جو خبر دے رہا وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں دیکھنی ہے، خوب تحقیق کر لو، خبر لانے والے کی بھی اور خبر جو آئی ہے اس خبر کی بھی خوب تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ان یہ کہ تصیبوا تم نقصان پہنچا دو،
असाबा युसीबू से इसी से लफ्ज मुसीबत भी आता है, इसका माना पहुंचना भी होता है और इसका माना तकलीफ और मुसीबत भी होता है। तो अन तुसीबू ये कि तुम नुकसान पहुंचाओ, कौमन किसी कौम को, किसी इंसान को, बेजहाला जिहालत की बुनियाद पर, ला इल्मी की बुनियाद पर, तुमने तहकीक नहीं की, तुम्हारे पास कोई खबर आई या खबर कोई लेके आया और तुमने बिला तहकीक उसके ऊपर अमल कर दिया और उस अमल के मुताबिक तुमने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, हालांकि तुम्हें इसका पता ही नहीं है, तुम्हें इसका शऊर और इल्म नहीं था, जिहालत की बुनियाद पे तुमने ऐसा कर दिया। अब जब तुम्हें इल्म हुआ, ओहो ये तो बात ही गलत थी, बात लेके आने वाला, खबर लेके आने वाला जिसने मुझे रिपोर्ट किया वो गलत किया है, और उससे पहले तुम अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने किसी साथी को बुरा भला कह चुके हो, उससे गुथम गुथा हो चुके हो, लड़ाइयां कर चुके हो, या उसके खिलाफ तुम कोई ना कोई बात कर चुके हो। अब जब पता चला कि बात जो मेरे पास पहुंची है वो सही नहीं है, उस सूरत में फिर क्या होता है, बंदा क्या करता है, शर्मिंदा होता है, नदामत, पशेमानी। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं फतुस्बिहु, बस तुम हो जाओगे, अला उस चीज पे, मां जो फाल तुमने किया, जो अमल तुम कर चुके, नादमीन पशेमान, उस पे तुम क्या हो जाओगे, पशेमान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, उसके ऊपर तुम्हें बड़ा ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा कि मैंने तहकीक किए बगैर एक अपने साल के दोस्त के खिलाफ बात कर दी, या उससे लड़ पड़ा, या उससे गिला कर दिया कि भाई तेरे ऊपर ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे खिलाफ ये बातें की है, मुझे पता चला है। वो कहता बेचारा मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने ऐसी बात की नहीं है, जब तहकीक हुई तो पता चला वाकई उसने ऐसी बात की नहीं है। ये तो दुनियावी और मुआशरती इतबार से है, मुआशरती इतबार से कि हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अब इसका पहले बामुहावरा तर्जुमा सुनते हैं और फिर हम इसकी तफसीर करते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए, तो तुम खूब उसकी तहकीक करो या तहकीक कर लो, बस तुम खूब तहकीक कर लो, ये कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो, बेजहाला ला इल्मी में, एक तर्जुमा यह भी हो सकता है, ये कि तुम ला इल्मी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो, ये कि तुम ला इल्मी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो, बस तुम उस पर जो तुमने किया, बस तुम फा का मना पस और तुस्बिहु के अंदर जमीर जो है वो मुखातब की है, पस तुम अला उस पर, मां जो तुमने फाल तुम किया, बस तुम उस पर जो तुमने किया पशेमान हो जाओ। और तुस्बिहु का माना अस्बा युस्बिहु का माना होना भी होता है, क्या होना, तो हो जाओ, और नादिमीन का माना पशेमान, शर्मिंदा, नदामत तुम्हारे ऊपर आएगी अगर तुम ऐसा कर बैठोगे। तो मुआशरती इतबार से ये एक बड़ा अहम कायदा और कुलिया और बड़ा अहम उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को बता दिया है। अगर हम सारे मिलके इस आयत के मुताबिक चलना शुरू कर दें और इस आयत के मुताबिक अमल शुरू कर दें तो कई मामला सीधे हो सकते हैं। इसकी जद में स्पेशली सोशल मीडिया, ये आप मीडिया के ऊपर जाके देख ले कि बिल्कुल बेबुनियाद बातें जो है फैलाई जाती है। किसी के बारे में 1% पता चला है, 10 अपने पास से बातें लगाते हैं और आगे चलती चलती बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, तहकीक होती है, पता चलता है ना सर है ना पाव है। इसी तरह आम जो ये तो मीडिया पे बैठे हुए लोग करते हैं, जो आम लोग व्हाट्सएप और इसी तरह फेसबुक का सहारा लेके इस तरह की खबरें और सनसनी एक फैलाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा करने वाला इंसान फासिक फाजिर बन जाता है। तो फासिक इंसान जो है वो अल्लाह की किसी भी हद को अगर पमाल कर दे तो वो फिस्क के अंदर चला जाता है।
فسق اصل نافرمانی کا ایک نام ہے. فسق و فجور اکثر یہ اکٹھا لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. جب وہ غلط باتیں پھیلا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, گویا اس نے اللہ کی ایک حد کو پامال کر دیا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں بنانے والا بولتا ہی جھوٹ ہو اور اس کی عادت ہی ایسی ہو اور وہ ہر معاملے میں اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہو. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ایک طرف فاسق ہے اور ایک طرف مومن اور ایمان والا ہے. یہ دونوں آپس میں کسی صورت برابر نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. تو ایمان والا اور فاسق, کیا ایمان والا فاسق کی طرح ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا یستوون, یہ دونوں برابر نہیں ہے. ایمان والے کا, مومن کا مقام بہت اونچا ہے اور جو فسق و فجور کے کام کرنے والا ہے اس کا مقام بہت اس سے نیچے ہے. اور اگر وہ اس میں آگے نکل جاتا ہے تو وہ اس کے گناہ اور اس کا فسق اس کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. ہمارے لیے قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ ہم فاسق فاجر کی خبر ہو یا کسی کی بھی خبر ہو, اس کی پہلے پوری طرح تحقیق کریں اور پھر اس معاملے کی تہ تک جانے کے بعد فیصلہ کریں. اس آیت سے متعلق اکثر مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو کہ سند کے اعتبار سے اتنا پائیدار اور صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبیلہ بنو مستلق اس کی طرف بھیجا جب وہ مسلمان ہو چکا تھا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ اور صدقات اکٹھی کر کے لاؤ. تو وہ قوم کے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی آ رہا ہے, آپ کا قاصد آ رہا ہے, تو وہ آگے سے استقبال کے لیے نکلے خوشی کی وجہ سے کہ بھئی ایک ہمارے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد اور ایک ایلچی آ رہا ہے. تو اس حدیث سے جو روایت بیان کی جاتی ہے مختلف سند کے ساتھ یہ ہے, ابن کثیر نے بیان کی ہے اور مسند احمد کے حوالے سے سب سے زیادہ جو معتبر بیان کی جاتی ہے, لیکن یہ بھی سندن ضعیف ہے. میں اس لیے اشارہ دے رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور کچھ لوگ پھر اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں جی وہ صحابی فاسق ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابی تھا اور فاسق تھا. یہ الگ بات ہے کہ صحابی سے گناہ والا کام ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر یہ فاسق اور فجور کا فتویٰ لگانا یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی, اور ویسے بھی یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. صحابہ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں اور ان سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے, حد والے کام بھی ہوئے, لیکن کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جو کبیرہ گناہ لے کے دنیا سے گیا ہو. اگر اس سے کوئی کبیرہ گناہ ہوا ہے, کسی نے شراب پی ہے, کسی نے زنا کیا ہے, تو اس کے اوپر دنیا کے اوپر حد لاگو ہو گئی ہے, اور جب حد لاگو ہو گئی ہے تو وہ اس گناہ سے پاک ہو گیا ہے, اور اس کے لیے وہی سرٹیفکیٹ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. لہذا یہ بات ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر کے ولید بن عقبہ نے آ کے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی وہ تو ایک تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے, اور دوسرا وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے, وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ چلے بھائی بنو مستلق قبیلے کے اوپر چڑھائی کر دو. ادھر سے مسلمان جو ہے اس قبیلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ اس واقعے کی مد میں یہ سمجھ آتی تھی کہ وہ مرتد ہو گئے. جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قاصد نہیں آیا, وجہ کیا ہے, واپس چلا گیا. تو وہ اپنا مال لے کے خود ہی آ رہے تھے. رستے میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھی ہم تو استقبال کے لیے نکلے تھے. تو اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ آج کے بعد کسی فاسق کی خبر کا یقین آپ نے نہیں کرنا. لہٰذا ولید بن عقبہ کو نعوذ باللہ فاسق ڈکلیئر اکثر لوگ کر دیتے ہیں جو پہلے صحابہ کے دشمن ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے, اور اگر اس کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس حدیث کے اندر بھی یہ اثرات موجود ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے ان کی آپس کے اندر کوئی برادری بیس پہ آپس میں رنجش اور اختلاف تھا, ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو بندہ جب یہ ایک فطرتی بات ہے کہ میں اگر جا رہا ہوں کسی علاقے میں اور وہاں چاہے وہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں یا چاہے ہماری صلح بھی ہو چکی ہے,
تو اتنے زیادہ لوگ مل کے آگے سے آئے تو مجھے تو ڈر لگے گا دلی طور پہ کہ پتہ نہیں یہ میرے پر حملہ کرنے لگے. تو اس حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں. لہذا ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ یہ عام بات ہے, کیونکہ وہاں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کیا گیا, بلکہ کیا کہا گیا, کوئی بھی فاسق, لفظ ہے عام, تو کوئی بھی فاسق, اور پھر ہے کوئی بھی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو. اگر یہ خاص اس طرف واقعہ ہوتا تو پھر خاص طور پہ بتایا جاتا کہ یہ جو کام آپ کرنے جا رہے تھے, جو آپ حملہ کرنے جا رہے تھے, اس کا اشارہ مل جاتا. تو ایسا اشارہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. باقی اس کے اندر جو بات ہے کہ لا علمی کی بنیاد پہ جہالت کسے کہتے ہیں, لا علمی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مجتہد. مجتہد جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا. مجتہد جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا. مجتہد جب کوئی مسئلے کا استنباط کرتا ہے تو اگر وہ غلط بھی کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا. جاہل وہ ہوتا ہے جو بغیر علم کے کوئی فیصلہ دیتا ہے. اس لیے یہاں جہالت کے ساتھ اس کو جوڑا اس لیے گیا ہے کہ جب تم تحقیق ہی نہیں کرو گے, اس خبر کے بارے میں علم ہی حاصل نہیں کرو گے, تو پھر کیا ہوگا؟ گویا تم ایک جاہل انسان ہو کہ تم نے علم ہونے کے باوجود, علم رکھنے کے باوجود تم نے اس کی تحقیق ہی نہیں کی. لہذا تمہارا علم یہ تمہیں کہتا ہے کہ تم اس بات کی اچھی طرح تحقیق کر لو. یہ نہ ہو کہ تم اس قوم کو, اس گروہ کو, اس شخص کو نقصان پہنچانے کے بعد جب پتا چلے کہ اس کی غلطی نہیں ہے تو پھر شرمندگی اٹھانا پڑے, پھر پشیمانی اٹھانا پڑے. تو اللہ تعالی نے اس سے منع کر لیا ہے. دوسری بڑی اہم بات دین کے حوالے سے, یہ بہت اہم بات ہے, ہمارے محدثین نے اصول حدیث میں سے ایک اصول اسی آیت سے اخذ کیا ہے کہ حدیث کے علم کے بارے میں, کیونکہ قرآن تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا, صحابہ نے اس کو کمپائل کر دیا اور اس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہ رہی. لیکن حدیثیں چونکہ بعد میں کمپائل ہوئی ہیں, بعد میں اکٹھی ہوئی ہیں, اس لیے ان میں اکثر غلط روایتیں بھی شامل ہو گئی, من گڑت اور موضوع روایتیں بھی شامل ہو گئی. لہذا ہمارے ائمہ کرام اور محدثین نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی حدیث لے کے آئے یا ہم کسی سے بھی حدیث لینے لگے تو ہم اس کی خوب تحقیق کر لیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر جو مقدمہ قائم کیا صحیح مسلم کا, اس مقدمہ کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر کئی اصول اخذ کیے ہیں جو اصول حدیث کے اندر آج بھی شامل ہے. اور اصول حدیث کے حوالے سے یہ مقدمہ صحیح مسلم بڑا اہم ہے کہ اس میں اکثر اصول انہوں نے حدیث لینے کے بیان کر دیے. اور انہوں نے ایک بات کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں بیان کرنے والے ہیں نیک صالح لوگ ہیں, لہذا ان کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے. تحقیق کیا ہے؟ اس کے اوپر جرح و تعدیل کا ایک فن ایجاد ہوا. جرح کہتے ہیں زخم کو, کہ راوی کے بارے میں پورا کرید کے اس کے عیب نکالے جائے. اس کی ذات سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے, ہمیں اس کی ذات کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اس سے لینی ہے ہم اس وقت لیں گے جب ہمیں پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ بندہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا, یہ اپنے پاس سے باتیں نہیں گھڑتا, اس میں کوئی بھی ایسی خرابی نہیں ہے, یہ فاسق اور فاجر بھی نہیں ہے, یہ کذاب بھی نہیں ہے. تو ایسا کرنا یہ دین ہے. ایسا کرنا کیا ہے؟ اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا. ویسے کسی کی برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے, لیکن حدیث کے علم میں یا دین کے علم میں اگر کوئی غلط باتیں پھیلا رہا ہے, کوئی مولوی ہو, کوئی امام ہو, تو اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کرنا یہ دین کا حصہ ہے. امام مسلم اس کے اپنے مقدمہ کے اندر ابن سیرین, جن کا نام ہے محمد بن سیرین, ان کا ایک بڑا اہم قول نقل کرتے ہیں. اور وہ قول کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ان ھذل علم دین, یہ جو حدیث کا علم ہے یہ دین ہے, یہ جو حدیث کا علم ہے یہ دین ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں فانظروا امن تاخذون دینکم, تمہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دین تم کن لوگوں سے لے رہے ہو, یہ دین تم کن لوگوں سے لے رہے ہو. لہذا کوئی بات کر رہا ہے, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مولوی ہو, اسکالر ہو, امام ہو, کوئی بھی ہو,
ہمیں اس کی سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ غلط بیانی سے کام تو لیتا. جس طرح اکثر ہمارے واعظین گپے سنانے والے ہوتے ہیں, موضوع اور من غلط روایتیں سنانے والے ہوتے ہیں, تو اگر اس میں بیچ میں کوئی صحیح روایت بھی سناتا ہے تو ہمیں اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی روٹین ہی گپے سنانا ہے, موضوع اور من گھڑت واقعہ سنانا ہے. اس لیے کوئی بھی وہ واقعہ سنائے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق کے بعد اگر وہ بات ثابت ہو جائے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہم تحقیق نہیں کرتے. دنیا کے معاملے میں ہم کوئی بھی چیز دکان سے لینے چلے جائیں تو ہم اتنی زیادہ تحقیق کرنے کے بعد وہ چیز لیتے ہیں. ہم نے ایک کپڑوں کا سوٹ لینا ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے نہیں لے لیتے. دکاندار ہمارے سامنے 20 سوٹ رکھتا ہے اور ہر سوٹ کی وہ تعریف پہلے سے زیادہ کرتا ہے, لیکن ہم وہ لیتے ہیں جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے, جو پوری تحقیق کے بعد کہ یہ کلر بھی ٹھیک ہے, اس کا کلر فیک نہیں ہو جائے گا یا یہ نہیں ہو جائے گا, تو اس کے بعد ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں بلا تحقیق اگر ہم چیزیں لینا شروع کر دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی خبر ایسی آئے جو فاسق لے کر آئے, جھوٹ کی بنیاد پہ ہو, تو اس کی تحقیق کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے مطابق عمل کر کے کسی کو نقصان پہنچا دو. تو میں سمجھتا ہوں قوم کو نقصان پہنچانے سے زیادہ خطرناک نقصان دین کو نقصان پہنچانا ہے. جب غلط بات دین کے اندر شامل کر دی جائے گی تو دین کو نقصان پہنچانا معاشرتی اعتبار سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے دین کے معاملے میں محدثین نے جو اصول حدیث بنائے ہیں اس میں ایک اہم اصول یہ بھی بتایا ہے کہ فاسق, فاجر اور کذاب کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. جو حدیث کی اقسام ہے اس کے اندر حدیث صحیحہ کی 5 شرائط ہے, 5. تو 5 شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عادل ہو, اور عدل کی تعریف یہ ہے, عدالت اسے کہتے ہیں, عدالت کی تعریف یہ ہے کہ وہ کذاب نہ ہو, وہ بندہ فاسق فاجر نہ ہو. اور یہ جو اصل غیری حدیث بنتی ہے اصل میں یہ ہوتی ہے ضعیف روایت, اور اس سے اچھی سند والی کوئی اور ضعیف روایت ہمیں ملتی ہے تو یہ دونوں روایتیں مل کے بن جاتی ہیں حسن غیرہ ہی. لیکن اس کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ ضعیف روایت کے اندر جو ایک شرط ہے عدالت والی وہ لازمی ہونی چاہیے. اگر ضعیف روایت کو بیان کرنے والے راوی کی عدالت کا اعتبار نہیں تو پھر وہ کسی صورت میں بھی حسن لغیرہ ہی نہیں بن سکتی, چاہے اور جتنے بھی اس کی مطابقت میں حدیثیں آ جائیں. تو یہ بات بڑا اہم اصول ہے دین کے حوالے سے اس آیت کے اندر کہ ہمیں دین کے معاملے میں یہ غور و فکر کرنا چاہیے. محض ایک وقتی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انجوائے اور مزہ لینے کے لیے, اچھا یار یہ بڑا بندے لطیفے سناتا ہے, یہ باتیں اس طرح کرتا ہے, مزہ بڑا آتا ہے اس کی گفتگو کا, اور چاہے وہ گپے سنا رہا ہو, من گھڑت واقعہ سنا رہا ہو, تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی یہی اصل میں پاسداری ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ادب ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح باتیں ہمیں لینی چاہیے, غلط باتیں جو ان کی طرف منسوب ہیں ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ جو جان بوجھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الشیء الا البلاغ المبین.